آیت نمبر 103 103 وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا اور اگر بے شک وہ ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ البتہ ٹھکانہ پاتے من عند اللہ اللہ کے پاس سے خیر بہتر، لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ جانتے۔ جیسے کہ پچھلی آیتیں آپ نے پڑھی، اس کا ٹوٹلی تعلق اگر پچھلے سے ہم جوڑیں تو یہ جادو سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ جادوگر کو کافر کہا گیا۔ جادو کیوں کفر ہے؟ جادو سے عموماً لوگوں کو نقصان پہنچانا ہی مقصود ہوتا ہے، کسی کے بھلے کے لیے بھی کوئی جادو نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی کرواتا ہے۔ اس سے ضمناً یہ معلوم ہوا کہ جن لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے وہ جادو کرنے والے اور کروانے والے دونوں کے دشمن بن جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ اس وجہ سے جادوگروں کے دشمن ہوتے ہیں اور جادوگر خود بھی ہمیشہ نامراد رہتا ہے۔ آگے آپ ایک صورت آ رہی ہے، اس میں آپ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ اور نہیں فلاح پاتے جادوگر جہاں سے بھی وہ آئیں۔ تو اس سے اگر ہمیں سامنے رکھا جائے تو جادو کیوں کروایا جاتا ہے؟ کسی کا نقصان ہو جائے، کسی کی موت واقع ہو جائے، کوئی بیمار ہو جائے، کسی کا کاروبار ٹھپ ہو جائے، یا کچھ لوگ اپنی دنیا بنانے کے لیے بھی بہت کچھ کرواتے ہیں، جا کے ایسے تویز دھاگے کنڈے جس سے ان کے کاروبار میں بڑھوتی ہو، دکانوں پہ ٹانگتے ہیں، دروازوں کی چوکھٹوں پہ ٹانگتے ہیں۔ اب یہاں کیا کہا گیا کہ وہ لوگ انہم آمنوا، وہاں کے اس دور کے یہودیوں کی طرف بھی اشارہ ہے اور مسلمانوں کی طرف بھی جو ان کاموں میں ملوث ہے، کیونکہ جو جادو کے کام میں ملوث ہو جاتا ہے وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ نعوذ باللہ، کوئی میں اپنے پاس سے باتیں نہیں کہہ رہی، ساری کلاس پچھلی تمام کلاس میں آپ نے فتاوے بھی سن لیے اور ان کی سزائیں بھی سن لی، تو اس لیے ایمان کی طرف رغبت دلائی گئی کہ ایمان لاؤ، کیونکہ جب انسان ایمان لاتا ہے تو اس کے دل میں پھر تقوی پیدا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کے سامنے جواب دہی کا ڈر، کہ میں آج کسی کا برا سوچتا ہوں تو میرے ساتھ بھی برا ہوگا، اگر آج میں کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہوں تو اس میں خود بھی گروں گا، اگر آج میں کسی کی تباہی کا منتظر ہوں تو میری بھی تباہی ہوگی، یعنی جو بوؤں گا وہ میں کاٹوں گا۔ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ تو ایمان لانے سے اور تقوی اختیار کرنے سے اللہ کے پاس بہت زیادہ ثواب بھی اس کا روٹ ہے اور بہترین ٹھکانہ، ثواب لوٹنے کی جگہ ہوتی ہے، ثواب پلٹ کے آپ کو ملتا ہے، تو انہیں بہت ثواب ملتا ہے اللہ کے پاس سے۔ یعنی وہ جو دنیا بنانے کے لیے وہ الٹے سیدھے کام کر رہے ہیں، اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں، جادو ٹونے گنڈوں میں لگے ہوئے، اپنا پیسہ بھی اپنا سرمایہ بھی ضائع کر رہے ہیں اور اپنی دنیا بھی خراب کر رہے ہیں، اور آخرت تو جاتی جاتی ہے اور ایمان کے دائرے سے بھی نکل جاتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں تو انہیں ایمان لانے کے بعد اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے کے بعد مل سکتی تھی۔ لو کانوا یعلمون، اصل مسئلہ کیا ہے؟ علم نہیں ہے، کہ کاش کہ وہ جانتے۔ اب اہل علم کا کام ہے کہ وہ لا علموں کو بتائیں، لوگوں کو دین کی طرف رغبت دلائیں، لوگوں کو اللہ پہ توکل اور بھروسہ بتائیں، وہ دعائیں جو مسنون ہیں بتائیں کہ جس کی وجہ سے انسان مستجاب الدعا ہو جاتا ہے، وہ کام بتائے جس کی وجہ سے انسان مستجاب الدعا ہو جاتا ہے، وہ راستہ دکھائے جس میں کوئی دعا رد نہیں جاتی، جس میں ہر کام میں برکت اور رحمت ہی ہوتی ہے، تو اللہ کے پاس جو ہے نا ثواب بہت بہترین ہے۔ چلے دنیا میں آپ کامیاب ہو بھی گئے، جادو ٹونے سے آپ نے کہا جی میں اس یہ کام کرنے سے مجھے یہ مل گیا، تو کتنا آپ بھی عارضی، آپ کی وہ نعمت بھی عارضی، یہ دنیا کا ٹھکانہ بھی عارضی، اور آخرت ابدی، اور وہاں کی نعمتیں بھی ابدی، اور وہاں کا ٹھکانہ بھی ابدی۔ وہ گواہ کہ اگر یہ لے بھی لیا تو کیا حاصل، اور ایمان والے اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے خیر، بہترین چیز اللہ کے پاس سے ملتی ہے، ان کی بہت بہتر دیتا ہے، اور اس کی تو ہر چیز بہتر ہے، بقا والی نعمتیں دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔ یہی تو سمجھانا ہے، یہی تو لوگوں کو بتانا ہے، اسی چیز کا تو لوگوں کو پتہ نہیں۔
کہ ہم کتنے اس چیز سے دور ہو گئے. اس لیے عالم بے عمل جو ہے وہ جاہل ہے. پہلی آیت میں فرمایا کہ یہودیوں کو اس بات کا علم تھا، اور اس آیت میں فرمایا کاش وہ جانتے ہوتے. یعنی وہ جانتے تھے. لو کانوا یعلمون بار بار کہا گیا. وہ سب کچھ جانتے تھے، اس کے باوجود ایسے کہتے تھے. تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ اگر کوئی عالم اپنے علم کے خلاف گناہ کا کام کرتا ہے تو در حقیقت عالم نہیں بلکہ جاہل ہے، لہٰذا وہ عالم کہلانے کا مستحق نہیں ہے. پھر آپ اتنے سمجھدار اور کلیور لوگ ہیں اور کر کیا رہی ہیں؟ جادو ٹونے گنڈے ان کاموں میں، طویل دھاگوں میں آپ پڑی ہوئے اللہ کے در کو چھوڑ کے غیر الہوں کے در پہ جاتے ہیں. آپ شرک اکبر میں ملوث ہوتے ہیں، اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتے ہیں. تو آپ تو کلیور نہیں ہیں، آپ تو سمجھدار نہیں ہیں. تو اس نے کہا لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ یہ چیز جانتے کہ جو چیزیں آپ غلط طریقے سے حاصل کر رہے ہیں وہ طریقے آپ صحیح طریقے سے بھی حاصل کر سکتے تھے، اور اس کا آپ کو بہت ہی بہترین اجر ملتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.